یہ 2-3 جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ جو ہے نا، مگر سورہ زمر میں جو یہ معاملہ آیا ہے وہ تو کلیئرلی بتا دیا کہ چھوٹی موت کہا، چھوٹی موت ہوتی ہے، نیند جو ہے نا جب روح نکل جاتی ہے اور پھر صبح واپس آتی، جب بھی اٹھتے ہیں تو واپس آئی جاتی ہے. تو یہ اب اس کی تفصیل کرنی پڑے گی بہت زیادہ کہ روح کا کانسیپٹ کس طریقے سے دیکھنا ہے. جتنا بھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی نہیں بتایا اس کا، خود ڈائریکٹلی کہا کہ نہیں بتانا، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کا امر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جب روح کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بس باقی سب چیزیں بتا دی. 3 سوال تھے نا یہودیوں کے، تو روح کا جو سوال کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ کا امر ہے. اس کے اوپر اتنی بڑی بحث ہے کہ یہودیوں کے 2 سوال تو بڑی تفصیل سے بتایا اللہ نے، اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے شن کیوں کر دیا، بڑی تفصیل سے بحث ہے اس کے اوپر علماء کی. پاکستان اردو میں میں نے کوئی تفسیر ایسی پڑھی نہیں جس میں اس پہ بحث کے اوپر اتنا زیادہ معاملہ کیا گیا ہو. سورہ بنی اسرائیل کی آئی تھنک آخری کچھ آیات میں سے آیا اس میں یہودی نے ذوالقرنین کا سوال پوچھا، پھر اصحاب کہف کا سوال پوچھا اور روح کا سوال پوچھا. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ. تو بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف اکٹھی کر کے یہ تینوں سوالوں کے جواب ہے. بنی اسرائیل اور سورہ کہف اکٹھی کریں گے تو یہ تینوں سوالوں کا سیریل آپ کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کا امر ہے، اس کے بارے میں کم ہی بس اب آپ کو ہمیں کم ہی علم ہے بس. تو انڈرسٹینڈ this is such a big subject when we say کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھانے ہیں، روح کا معاملہ ہوتا ہے، رات کو روح نکلتی ہے اور رات کو ہی خواب آتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ خواب جو ہے وہ اس دنیا کی گائیڈنس ہیں، روح کہیں اور گئی ہوتی ہے، جسم ادھر ہی پڑا ہوتا. تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ جو ہے نا خواب وہ رات کا معاملہ ہے، تو یہ دونوں کیٹیگریز کے اندر اس کو الگ الگ ٹیسٹنگ کر لیں کہ کیا خواب روح کے ساتھ معاملہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ایک خواب روح کے ساتھ نہیں تو جسم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور جسم کے اندر ہی یہ سارے کی ساری خواب کی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. یا پھر روح خود جس دنیا میں جاتی ہے وہ اس دنیا جو ہے نا اس کی میموری خواب ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی وہی میں نے کہا بہت لمبی بحث ہے کہ جو ہے نا میموری وہ دماغ کی وہ الگ سے سٹور ہے اور روح کے اندر میموری الگ سے سٹور ہے. بیکاز خواب جو ہے وہ نظر پوری رات کا آتا ہے ہمیں، تو اگین چاہے آپ 1 منٹ کے لیے سوئیں تب بھی آپ کو 3 سال کا خواب آ سکتا ہے، چاہے آپ 10-12 گھنٹے سوئیں اور آپ کو 1 منٹ کا ہی خواب آئے. یہ سارے معاملات چونکہ درست ہیں تو یہ صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ جو وہ لائف ہے وہ ٹائم لیسنس کی لائف ہے. یہ صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اپنا مطلب میرے سامنے کئی لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیے، مجھے اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر ہے، سب کو پتا ہے ہر ایک کے ساتھ، اس میں کوئی میں انہونی بات نہیں کرنے والا، کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کانشیسلی سوئے ہیں اور آپ نے بغیر کسی اپنی فزیکل سینسز کے تھرو سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور آپ نے آنکھ کھولی اور صبح ہو چکی ہے. میرے ساتھ تو ہوا ہے کئی دفعہ اور ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا یقیناً. میں نے تو اتنے لوگوں سے پوچھا، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہاں وی ریمبر دیٹ نائٹ. A lot of people have told me کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے ان کے لیے کہ کانشیسلی آنکھ کھول کے بس آنکھ پلک جھپکی ہے اور صبح ہو چکی. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور کانشیسلی آپ اس کو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایک خواب آتا ہے جس میں آپ کو اتنا لمبا خواب آتا ہے، اس میں آپ نے عمر گزاری، اپنی پوری جنریشن گزار دی ہوتی ہے، آپ کے بچے اور پوتے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور 4 گھنٹے کی نیند نہیں ہوتی آپ کی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ whatever goes through in a totally different dimension where there is a totally different concept of time. That's very evident. And I'm not saying کہ یہی ہے ضروری بات. جو دوسری بات ہے کہ وہ ہماری ٹائم زون کے اندر سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنے سارے ایویڈنسز کے بعد یہ بات تو کلیئر ہے کہ یس انٹر ڈائمینشنل ٹریول تو ہوتا ہے. اگر ہر جگہ نہیں ہوتا تو ہو ضرور سکتا ہے، ہر خواب میں نہیں ہوتا ہوگا، مگر جس خواب ابھی ہوا ہے اس میں کوئی ایسی وہ اچنبے کی بات نہیں ہے. بیکاز
ایسے ایسے معاملات ہیں کہ جو اس شخص کو جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں وہ واقعی it takes a time taking journey he went through. So it is an interdimensional travel for sure. It could be inside this dimension, but it is definitely not in the same course جو کہ اس نے of course وہ تو بستر میں پڑا اس کو اس کورس میں سے تو نہیں گزارا گیا. So it's a trajectory of maybe your soul which comes in and gathers everything, اور وہ اس دنیا کی ہی لینگویج جو کہ آپ کو تعبیر رویا کے پروفیسر ڈی کوڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے تواتر سے ہی پتہ چلا ہے کہ لومڑی کو دیکھ لینے سے یا کس جانور کو یا شیر کو یا سانپ کو دیکھ لینے سے تواتر سے ہی تعبیر بتائی گئی ہے, تو انہوں نے اس کو پھر رقم کرنا شروع کر دی. تو وہ لینگویج ڈی کوڈنگ الگ ہے. مگر آپ کا سوال چونکہ لینگویج ڈی کوڈنگ کا نہیں ہے خواب کی, تو خواب انٹر ڈیمینشنل ہے. غالب گمان میرا یہی ہے کہ it is, if not a dimension, then it's definitely a totally different wormhole. This is how things manifest in front of us in our conscious mind. خواب جو ہے نا, جب آپ یاد کرتے ہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے, تو آپ کانشیس مائنڈ کے اندر اس میموری کو پوری طریقے سے پلے کرتے ہیں. اور مولانا سیرین کے پاس ہی ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب جو ہے نا وہ یاد نہیں آ رہا, تو میں کیا کروں. تو مولانا سیرین نے کہا کہ درخت کے بارے میں سوچیں اور درخت کو ڈسکرائب کریں. جیسے انہوں نے درخت کو ڈسکرائب کرنا شروع کیا تو ان کو وہ خواب یاد آ گیا. So it's a conscious trigger that you can have to actually gather the memory from your hippocampus or wherever this memory of the soul is hidden. So understand how important all of